الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اس پریام میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، گزشتہ پریام میں ہم نے بات کی تھی کہ انسان کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بہترین تخلیق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن پہ اگر آنکھ پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اتنے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں۔ ہم اگر انار کے درخت کو دیکھیں تو اس میں جس خوبصورتی سے اناروں کو سجایا جاتا ہے، اس کے دانوں کو سجایا جاتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کتنی خوبصورت تخلیق ہے۔ انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری برائیوں میں مبتلا نظر آتا ہے، کہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کہیں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، کہیں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میری بہترین تخلیق ہے۔ حضرت جی سے رہنمائی لیں گے کہ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، انسان تخلیق دو طرح سے بہتر ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ وجود کے اعتبار سے جو اس کا تناسب ہے وہ باقی مخلوق سے بہترین ہے۔ کوئی دوسری مخلوق کو اس طرح کے اعضاء و جوارے نہیں دیے گئے۔ جو کام ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان سے انسان لیتا ہے وہ دوسرا کوئی خوبصورت ترین جانور پرندہ بھی وہ کام نہیں لے سکتا۔ اس کو جو دماغ دیا گیا وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا، تجزیہ کرنا، ان کی وجوہات دریافت کرنا، ان کے نتائج دریافت کرنا، یہ خصوصیت انسان میں ہے، دوسری چیزوں میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا حسن جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ اس میں عالم امر کی روح ہے، دوسروں میں روح حیوانی ہے۔ اب یہ ایک سرحد پر آ گیا ہے جس میں ایک طرف نور ہی نور ہے، عالم امر کی روح ہے، دوسری طرف مادے کا انتہائی گھٹیا درجہ ہے۔ یہاں سے اب اسے فیصلہ اس پر اللہ نے چھوڑ دیا۔ جیسے آپ امتحان لیتے ہیں ایم اے کا تو اسے پہلے ایم اے کا پڑھاتے ہیں نا، پھر آپ پیپر دیتے ہیں کہ تم نے جو پڑھایا تھا وہ تمہیں آتا بھی ہے، سمجھا بھی ہے کہ نہیں۔ انسان کو بھی جب قوت فیصلہ سمجھنے کی استعداد دی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، سارے علوم اور ان کے نتائج اس پہ واضح فرمائے، تو اس کا پرچہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تم عمل کس پہ کرتے۔ اگر تو یہ اپنے مادے کی طرف زیادہ جاتا ہے جس سے وجود بنا ہے، تو وجود چونکہ مادی ہے وہ مادی لذات چاہتا ہے، مادی چیزوں پہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ روح عالم امر سے ہے، اس کی غذا عالم امر سے ہے، اس کی دوا عالم امر سے ہے، اس کی لذت عالم امر سے ہے، اس کی عیاشی عالم امر سے ہے۔ جہاں کا باسی ہے وہیں کی چیزیں ہیں۔ اب وہاں تک رسائی کیسے ہو، اس کے لیے نور نبوت بھیج دیا، احکام نازل فرما دی۔ اب اگر احکام الہی کی پابندی کرتا ہے تو روح طاقتور، روح غالب ہوتی ہے تو بھلائی کرتا ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا۔ دیکھیں نا کتنے آپ کو ملتے ہیں جہاد میں، اب جنگ میں تو کوئی لحاظ نہیں کرتا، لیکن عین بندے نے تلوار اٹھائی، مقابل نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے سینے سے لگا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک مشہور واقعہ ہے، خیبر کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی کو آپ نے گرا لیا اور
اس طرح خنجر اٹھایا اس کے سینے میں بھونکنے کے لیے تو اس نے آپ کے رخ انور پہ تھوک دیا. اب وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا میں تو سمجھا ایک کی جگہ 50 خنجر مارو گے. انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ اس میں، تو میں اپنی ذات کے لیے تمہیں قتل نہیں کر سکتا. یعنی جب روح میں تقویت آتی ہے، بدن تابع ہو جاتا ہے، تو پھر معاملہ اس طرح. اور اگر اکثریت انبیاء پر ایمان نہ لائے، ان کا اتباع چھوڑ دے، تو پھر یہ ہوتا ہے جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ملکوں کے ملک تباہ کر دیے. کیوں کر دیے؟ یہ قیام امن کے لیے. کیسی عجیب منطق ہے کہ قیام امن کے لیے کروڑوں انسان تہتے کر، اور پھر وہاں ہمیشہ کے لیے فساد ان ملکوں میں شروع ہو گئے. یعنی برسوں گزر گئے لیکن قتل و غارت جاری ہے. اب بات کیا ہے؟ تلاش کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہیں سے ان کے دولت پہ قبضہ کرنا تھا، یا وہاں سے تیل پہ قبضہ کرنا تھا، یا وہ خواہش نفس تھی، مادی فوائد کی خواہش تھی. کہ نہیں؟ تو جب یہ گرتا ہے تو پھر چونکہ مادے کی سب سے نچلی سطح سے بنا ہے، تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل. جب یہ گرتا ہے تو چوپوں کی طرح. چوپائے میں کیا ہوتا ہے؟ صرف مادی لذت کے لیے. فرمایا یہ اس سے بھی گر جاتا ہے. یعنی درندہ کھانے کے لیے مارتا ہے، پیٹ بھرا ہو تو شہر کے اوپر سے ہرن گزرتا رہے کچھ نہیں کہتا. یہ پھر لذت حاصل کرنے کے لیے تڑپاتا ہے، بندے کو مارتا ہے. تو جب یہ گرتا ہے تو پھر جانوروں درندوں سے نیچے چلا جاتا ہے. اتنا ظلم درندے نہیں کر سکتے جتنا پھر یہ کرتا ہے. اور پھر یہ عجیب عجیب باتیں تراشتا ہے. یہی میں نے عرض کی نا کہ قیام امن کے لیے ملک تباہ ہو گیا. کیا ہے قیام امن ہو رہا ہے؟ تو یہ اس کی دو انتہائیں ہیں. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو معرفت حق اور روح کی غذا ہے وہ اللہ نے مشکل نہیں رکھی. نہیں ہوتا وہ کھانا نہ کھاؤ، صرف پانی پیا کرو، دن میں 4 دفعہ نہیں، صرف 1 دفعہ 10 لقمے کھا دو. نہیں، تمہیں پیٹ بھر کے کھاؤ، حلال کھاؤ، اپنا کھاؤ، دوسرے کا چھین کر نہ کھاؤ. پاکیزہ چیزیں کھاؤ کہ ان کا اثر روح کے لیے بھی صحت مند ہے. یا ناپاک یا حرام کھاؤ گے، بدن کو تقویت دے کر روح پر بیماریاں چھا جائیں گی، موت آ جائے گی. تو جب روح مر جاتی ہے تو قرآن حکیم اللہ کی کتاب اس انسان کو مردہ شمار کرتا ہے. کیوں؟ وہ ایک کھوکھا ہے، مٹی کا چل رہا ہے، اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں. ایک عرب شاعر نے کہا تھا وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ. ان کے بدن قبروں میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن جائیں. لیکن جب یہ اس کی روح قوی ہوتی ہے تو یہ مر بھی جائے تو اللہ کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. اب جو قتل ہوتا ہے ظاہر ہے مر گیا، اس کا جنازہ ہوا، دفن فرمایا، نہیں یہ مرا نہیں، یہ زندہ ہے. تو گویا حیات انسانی، بقائے انسانی، ارتقاء انسانی، مقام انسانیت کا تعلق روح کی حیات سے ہے. جب روح کی طرف یہ توجہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر مادے کی چونکہ سب سے گھٹیا شکل ہے، نچلی سطح ہے، تو پھر یہ ایسے کرتوت کرتا ہے جیسے جانور بھی نہیں کر سکتے. تو پھر وہ اس سے بہت گر جاتا ہے. اب اس کا علاج، اس کی دوا، اس مرض کا علاج، ہر مرض کے طبیب ہیں، ہر مرض کی دوائیں ہیں. اور طبیب سے ہم ساری دوائیں کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں، ان کی خصوصیات پڑھ سکتے ہیں، ان کے بننے کا طریقہ، سارے امراض کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب مجھے کیا ہے، یہ تخصیص کوئی ماہر ڈاکٹر ہی کرے گا. اس کی دوا کیا ہے، اس کے لیے بھی ڈاکٹر ہی چاہیے. تو ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں، لیکن بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کے لیے نبی کا علم چاہیے، نبوت کا اتباع چاہیے، اللہ کی کتاب کا اتباع چاہیے. زندگی کی بکلٹ ہے قرآن. ہم نے تو اس کا استعمال ہی اس دور میں ہماری سمجھ میں نہیں رہا. بلکہ میں حیران ہوتا ہوں
کہ قرآن سارا زور اس بات پہ دیتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے نہ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ خواہشات تمہارے مادی وجود سے، اس سے اشیاء کے ملنے سے نفس پیدا ہوتا ہے اور نفس خواہشات کرتا ہے، یہ ساری مادی دنیا کی ہوتی ہے۔ اب ہم اس سطح پر پہنچ گئے، آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں نا جو درندوں سے بھی گر گئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خود کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہے؟ یہ آیت پڑھو تو دولت ملے گی، یہ سورت پڑھو تو فلاں خواہش پوری ہو جائے گی، یہ وظیفہ کرو تو محبت کی شادی ہو جائے گی۔ یعنی جس کام سے قرآن روک رہا ہے کہ دنیاوی خواہشات پر وقت ضائع نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، یہ اس قرآن کو ان خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ یہ گرنے کی حد ہوتی ہے یار، اور یہ سارے معاشرے میں عام نہیں ہے، سارے معاشرے میں یہ وبا پھیل گئی ہے۔ تو یہ فطری طور پر اس میں دونوں استعداد ہیں۔ گرتا ہے تو بہت نیچے چلا جاتا ہے، جو کہ معدے کی انتہائی نچلی سطح سے ابھرا ہے، اٹھتا ہے تو بہت بلند چلا جاتا ہے، پھر اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح عزیز جی۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ روح اور جسم کا تعلق پھر انسان بنا، جس طرح انسان کی جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، تو روح کے لیے کون سی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پریام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پریام المرشد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ چونکہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، تو جس طرح سے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، کیا اسی طرح سے روح کی بھی ہو رہی ہوتی ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جسم بیمار ہو گیا، روح کی بیماری کا کیسے پتہ چلے گا، پھر ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدن جب بیمار ہوتا ہے تو علامات ہیں، بخار کی تپش محسوس ہوتی ہے، متلی آتی ہے، قے آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں، درد ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ٹانگ میں درد ہے، سر میں درد ہے، یہ علامات ہیں۔ روح کی بیماری کی بھی علامات ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیماری زندوں کو ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے روح میں حیات چاہیے کہ وہ اپنی بیماری محسوس کرے۔ روح کی حیات یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنا تعلق نور نبوت سے جوڑے، اس میں حیات آ جاتی۔ جہاں نور نبوت نہیں ہے وہاں آپ دیکھ لیں کوئی انسانی اقدار نہیں، کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، ہزاروں مر جائیں، لاکھوں مر جائیں، ملکوں کے ملک اجاڑ کر تو برطانوی وزیر اعظم نے کہہ دیا ساری ہم سے غلطی ہو گئی۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ کروڑوں لوگ مر گئے، ملک تباہ ہو گئے، حکومتیں تہ و بالا ہو گئیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، اسپتال، کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، کتنے کارخانے، کتنی چیزیں، دنیا تباہ۔ آپ کہتے ہیں بچی غلطی ہو گئی۔ امریکی صدر نے بھی کہہ دیا کہ وہ اطلاع غلط تھی، ہم سے غلطی ہوگی، لیکن کئی ممالک اجاڑنے کے بعد یہ ہے کہ روح میں حیا، اس میں اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ روح میں پہلی بات یہ ہے کہ حیات آتی ہے نور ایمان سے۔ اب روح زندہ ہو گئی، اب بدن کے مطابق اسے بھوک لگے گی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ آپ نیکی کریں گے تو روح کی غذا بھی ہوگی، دوا بھی ہوگی۔ صالح غذا، حلال اور پاکیزہ اور صحت مند غذا کھائیں گے تو بدن مضبوط ہوگا، صالح اعمال سے روح مضبوط ہوگی، دونوں پیرلل چلتے رہے۔ بخار میں جس طرح یا بیماری میں اس کے علامات محسوس ہوتے ہیں، روح کی علامات جب آپ نیکی چھوڑنے لگتے ہیں تو یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ نماز وہ فرصت نہیں ملی، نہیں پڑھی،
فرصت تو مل جاتی، اصل روح بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا، اسے اٹھ نہیں سکی، ہاں جی، پھر بالکل چھوٹ گئی ہو بھئی، وہ تو بستر پر ہی پڑ گئی ہے۔ اسی طرح رشوت لے لیتا ہے، اس کا مطلب ہے روح میں سکت نہیں کہ وہ برائی سے ہاتھ کو روکتی۔ جھوٹ بول کے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح بے ہوش ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا، کفر میں چلا جاتا ہے تو روح مر گئی۔ تو اس کی بیماری کے دلائل یہ ہیں کہ صحت مند ہو تو برائی سے روکتی ہے۔ جیسے صحت مند بندہ آپ کو جسم کو ہاتھ لگانے سے روکتا ہے، ٹچ کرنے سے، چوٹ لگانے سے اپنا دفاع کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، بیمار کو آپریٹ کرتے رہو، پیٹ پھاڑو، کہتا ہے پھاڑو یار، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس وقت۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو برائی میں انسان ڈوبتا جاتا ہے۔ اب اس کا علاج، بیماریوں کا علاج مشکل ہے، بیماری پل بھر میں آ جاتی ہے، علاج برسوں چلتا ہے۔ روح کا علاج اللہ نے بہت آسان بنا ہے، کتنے دور جا چکی ہے، کتنی مریض ہو، خلوص دل سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے اپنا طریقہ کار بدل لو، برائی چھوڑ دو، فرمایا میں اسے پوری صحت دے دوں۔ یہ آسانی رکھی ہے رب العزت نے روح کے لیے کہ موت سے پہلے کبھی بھی توبہ کر لو۔ بلکہ نبی کے وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا، توبہ کرے سب معاف کر دے۔ پھر توبہ کے بھی مدارج ہیں، کس خلوص، کس گہرائی دل سے کی ہے، تو فرمایا جو انتہائی خلوص اور دل کی گہرائی سے کرتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی پرہیزیوں کے بدلے انہیں مزید صحت دے دیتے ہیں، ان کے بہت بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاج کے دو طریقے ہیں۔ انبیاء کی جو ہوتی ہیں، انبیاء سے جو فیوزات و برکات ہوتی ہیں، ان کے دو طریقے ہیں۔ اقوال نبی، ارشاد نبی، تعلیمات نبوت۔ تعلیمات نبوت میں اللہ کا قرآن بھی ہے، کیونکہ وہی کا اور کوئی گواہ نہیں، صرف حضور نے سنی اور آپ نے بتایا یہ قرآن ہے۔ احادیث نبی کریم، سنت نبی کریم، وہ ساری آپ کی عملی زندگی بھی، آپ کے ارشادات بھی سارے قرآن کی تفسیر ہیں، تشریح ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کسی نے سوال کیا کہ یا ام المومنین، حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے جاؤ، آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا جائے گا۔ یعنی عملی قرآن جو تھا وہ حضور کی آیات تھی۔ دوسرا ہے برکات نبوت۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور اس سے مسلمان بھی بہت کم آشنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں صحابہ پر بھی یہی نماز روزہ فرض تھا، یہی حلال حرام کے احکام تھے، یہی 30 پارے قرآن، وہ صحابی ہو گئے۔ صحابی نبی کے بعد انسانیت کا عظیم ترین منصب، نبوت کے بعد صحابیت۔ ہم اولیاء کا احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن اگر روئے زمین کی ساری مخلوق جو مر چکی ہے، جو آئے گی، مسلمان ہو کر سارے بھی ولی ہو جائیں، ایک صحابی کی گرد پا کو نہیں پہنچتے، چونکہ صحابیت اس سے بھی بلند ہے۔ تو یہ کیسے ہو گئے؟ برکات نبوت، کیفیات جو حضور کے قلب اطہر میں تھیں، جب وہ سامنے آئے تو ان کے قلوب میں منتقل ہو گئے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کسی بندے کو بٹیر بازوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں، 2 ہفتے بعد دیکھیں گے بٹیرا اٹھائے پھر رہا ہوگا، نہیں تو اس کے رازوں سے واقف ہو جائے گا، اسے دل لگنے لگ جائے گا، کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کسی عطار کی دکان پہ بیٹھو تو ہو سکتا ہے عطر خرید لو، نہ خریدو، ہو سکتا ہے وہ تحفے میں ایک تنبا لگا کر تمہارے کان میں لگا دے۔ یہ بھی نبوت، جتنی دیر بیٹھو خوشبو تو آتی رہے گی۔ لوہار کے پاس بیٹھو تو ہو سکتا ہے کہ انگارہ پڑے ہو تم پر جلا دے،
اگر یہ نہ ہوا تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے دھواں اور تپش تو آتی رہے گی۔ تو جب انبیاء کے قریب ہوتے ہیں تو وہ انوار و برکات اور کیفیات جو ان کے قلب اطہر ہیں جب وہ منتقل ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں برکات نبوت۔ تو کمال روح تب نصیب ہوتا ہے کہ علوم نبوت بھی نصیب ہوں اور برکات نبوت بھی آ جائیں، تو پھر جو علوم پر عمل ہوتا ہے اس میں بہت گہرا خلوص آ جاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ جس طرح تعلیمات نبوت قیامت تک کے لیے ہیں، برکات نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ جب کوئی چاہے جہاں چاہے اللہ کریم کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن فینا میری رضا کے لیے، میری تجلیات کو پانے کے لیے، میری معرفت، اور کوئی غرض نہ ہو میں پیر بن جاؤں، میں معتبر بن جاؤں، لوگ میرے پاؤں چومیں، ہاتھ چومیں، نہیں لوگ مجھے نذرانے دیں، نہیں، صرف میری رضا کے لیے جو لوگ محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں میں ان پر اپنے راستے کھول دیتا ہوں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں ایسے بندوں کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے جن کے پاس برکات ہوتی، یعنی بات طلب کی ہے، آگے انتظام وہ خود کر دیتا ہے۔ جہاں جستجو پیدا ہوتی ہے کہ مجھے معرفت حق چاہیے اور اس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، برائی چھوڑتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس تمنا میں جتنا خلوص ہے اسے ان لوگوں کے پاس پہنچ۔ تو یہ بڑا آسان کام ہے اس لحاظ سے کہ برسوں کی بیماری ایک توبہ سے ٹھیک ہو جائے، خلوص سے طلب کریں تو اس کا اہتمام کر دیا جائے۔ اور پھر کرم کی حد یہ ہے کہ تم گناہ کرتے رہے لیکن تم نے رجوع کر کے معذرت کیا تو میں گناہوں کے بدلے تمہیں ثواب دوں گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ بھئی برائی کی تو میری نافرمانی کی نا، کسی کا کیا بگاڑا، تو میں وہ معاف کر کے اس کی جگہ اپنی عطا سے نواز دوں گا۔ تو زندگی کا سفر روح کے لیے روحانیت کی طرف آسان ہے، دنیا کی طرف مشکل ہے۔ اس میں دو مشکلات ہیں، ایک تو اس کا حصول مشکل ہے، جھوٹ بولنا، چلاکی کرنا، رشوت لینا، پھر وہ ہمہ وقت ڈر رہنا کہ پیچھے تلاش میں ہے، پولیس پکڑ لے گی، جیل ہو جائے گی، اب ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کل من علیہا فان، جمع کر کر کے تم نے کہیں چلے جانا ہے، اس نے کہیں چلے جانا ہے، فائدہ کیا؟ اس کا حصول آسان ہے اور وہ ساتھ بھی جائے گی اور آگے موجود بھی ہوگی۔ فیصلہ انسان پر ہے، اللہ نے اسے شعور دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر اب وہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور بڑا خوبصورتی سے آپ نے دونوں کے اندر، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ روح کا علاج کتنا آسان ہے، کہ سب سے آسان ہے۔ اور لوگ عام تاثر یہ ہے کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے جی، اور آپ جیسا فرماتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا ہی تو آسان ہے، بڑے کام کرنے مشکل ہے، اس میں مار پڑتی ہے، اس میں جیل جانا پڑتا ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور ناظرین محترم جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات سے عمل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349550221، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محمد معظم ہے لندن سے، یہ کہتے ہیں المرشد پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، بہت معلومات ملتی ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت جی الف لام میم سے کیا مراد ہے؟ الف لام میم یہ صرف نہیں ہے، قرآن کریم میں بہت سی صورتوں کے ساتھ یہ حروف آئے ہیں۔
اور اصطلاح میں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی کٹے ہوئے حروف، الگ الگ حرف، الف لام میم عین سین قاف یاسین. ان میں مفہوم کیا ہے؟ وہ بڑی سادہ سی بات علماء لکھتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ کو پتہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول رسول کو کو پتہ پتہ ہے. ہے. ان کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے اور جو ان کے فوائد ہیں وہ مرتب ہو جاتے ہیں. صحیح. ہاں آپ معنی نہ بھی جانتے ہوں تو ان سے جو کیفیات قلب پہ وارد ہوتی ہیں، جو قرب الہی کی کیفیت آتی ہے، جو معرفت حق کی کیفیت آتی ہے، آپ ہر دوا کو جانتے تو نہیں، اس کے اجزاء نہیں جانتے، کھانے سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ تلاوت میں شامل ہے. اور باقی آیات بھی جتنی ہیں، دیکھیں عربی ایک بڑی وسیع زبان ہے اور آپ ایک جملے کے پتہ نہیں کتنے معنی کر سکتے ہیں، لیکن بڑے بڑے صاحب زبان تھے عربوں میں، مورخ بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، دانشور بھی تھے، علم انصاب کے ماہر بھی تھے. لیکن جب کوئی آیت آتی تو بڑے سادہ حروف ہوتے تھے. کئی دفعہ حضور نے سوال فرمایا کہ بھئی آپ نے سمجھا اس کا معنی کیا ہے؟ کسی نے جرأت نہیں کی. فرمایا اللہ و رسولہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ بتائیں گے تو معنی کا پتہ چلے گا. اور آج ہماری گمراہی کا سبب کیا ہے؟ آج بھی اگر ہم اس معنی پہ آ جائیں کہ جو حضور نے بتایا اور صحابہ نے سمجھا تو فرقے ختم ہو جائیں. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. جب ہم اپنی مرضی سے اور لغت سے اور علم کلام کے زور سے معنی اس میں فکس کرتے ہیں تو کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. تو یہ الف لام میم کے معانی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بتائے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ میرے خاص بندے. اب وہ خاص بندے کون ہیں اسی کو پتہ ہے، بھی ہم تو نہیں مارک کر سکتے. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، یا اللہ کے مقبول بندے جانتے ہیں. ہاں ان سے جو فائدہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گولی آپ نے کھائی، اس پر ہو کی اور اسے سر درد ٹھیک ہو گیا. ان کی تلاوت سے فائدہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، راہیل یونس ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ احساس کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں انسان میں ایک عجیب حصہ ہے سوچنے کی، جسے قوت خیال کہتے ہیں. یہ فارغ نہیں رہتی. آپ کچھ بھی کر رہے ہوں تو یا تو آپ اسی کو سوچ رہے ہوں گے یا کچھ اور سوچ رہے ہوں. آپ کئی دفعہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ٹی وی پہ کیا گزر گیا. صحیح. لیکن جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے وہ دیکھ بھی سوچ بھی ہوئی رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایکٹنگ ٹھیک کی، اس کا لباس ٹھیک تھا، اس کا قد کاٹ ٹھیک ہے، اس کی شکل ٹھیک. بالکل ٹھیک بات. تو آپ اگر نماز کا معنی یاد کر لیں اور اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ میں اللہ کریم سے بات کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ. تو ساری چیز ادھر متوجہ ہو جاتی ہے. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ساری زندگی یہ نہیں سوچتے کہ جو الفاظ میں ادا ان کا مفہوم کیا ہے، میں بارگاہ الہی میں عرض کیا کر رہا ہوں. کچھ دینے کی بات کر رہا ہوں، کچھ لینے کی بات کر رہا ہوں، لینا کیا چاہتا ہوں، پیش کیا کر رہا ہوں. تم یہاں یہ مفہوم سمجھ لو، معنی یاد کر لو تو بڑی حد تک انشاءاللہ بالکل ٹھیک، متوجہ ہو جاؤ. بالکل صحیح. عبد الخالق ہیں جدہ سعودی عرب سے. حضرت جی سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی مدت ہو گئی آپ کی محفل کے مزے لوٹے ہوئے. دعا کریں کہ آپ کے آس پاس آ جاؤں، کہیں دل نہیں لگتا. آپ کو ٹیلی ویژن پر دیکھ کر اور سن کر بہت سکون ملتا ہے، ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، مگر وہ بات نہیں جو منارہ میں تھی. جی چاہتا ہے کہ فاختہ کی طرح اڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں، پر نہ جانے دنیا کے لالچ سے کب جان چھوٹے گی. آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے. اللہ بہتر. بلند بخت ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بعض مائیں اپنے کسی ایک بچے کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی یا وہ محبت نہیں کرتی جو دوسرے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں، یا کچھ مائیں بچوں پر ظلم بھی کرتی ہیں. تو کیا جب ہم کہتے ہیں
کہ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو یہ مائیں بھی اس کی مثال میں آتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان میں بھی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اگر اسے آپ 10 چیزیں دیں ایک ہی قسم کی، 10 قسم کی قمیضیں دیں، 10 قسم کی پتلون، 10 جوڑے جوتے دیں تو کسی ایک کو وہ زیادہ لائک کرے گا. ٹھیک ہے. سارے قیمتی ہوں سنبھالے گا، سب کو ضائع نہیں ہونے دے گا، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی اسے پسند. یہ انسانی فطرت ہے. اولاد ساری ایک سی ہوتی ہے. بعض اوقات ایک بچہ جو ہے اس کی طرف رجحان زیادہ، لیکن یہ بچوں کا قصور ہے کہ وہ تصور کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو والدین اس کی اصلاح کرتے ہیں. اب وہ اپنا اپنا طریقہ ہے، کوئی پیار سے منع کرتا ہے، کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کوئی تھپڑ جڑ دیتا ہے. بچے کو یہ خیال تو ہوتا ہے کہ مجھے ماں نے تھپڑ مارا، بچہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کیا کیا تھا. بے شک بے شک. دوسرے نے پیالی چائے کی گرا دی، اسے جھڑکا، میں نے پیالی توڑ دی، مجھے تھپڑ لگ گیا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں اس سے نرمی برتی ہے، مجھ سے زیادتی کی. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا جرم کم تھا، میرا جرم زیادہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی ماں نے ہر بچے کے لیے اتنی ہی تکلیف اٹھائی، اتنی مشکل سے اسے پالا، اتنے ہی پیار سے اسے بڑا کیا، تو وہ کیسے تفریق کر سکتی؟ ایک فطری تفریق ہوتی ہے. وہ آپ کے محاسن پر ہے. آپ دوسرے بہن بھائیوں سے زیادہ اچھے ہو جائیں تو آپ محبوب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. لیکن وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ٹھنڈا گھڑا خود کو خود چھاؤں پہ رکھواتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کوئی یہ بندہ اپنی قدر خود کرواتا ہے. صحیح بات. آپ پیار سے ماں کی خدمت کریں، اطاعت کریں تو زیادہ پیار آپ لے لیں. یہ تو آپ کی ہمت ہے. لیکن دوسروں کو بھی وہ ان کو بددعا نہیں دے گی، ان سے خفا نہیں ہوگی، پیار ان سے بھی ہوگا. تو اگر آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کے بیہیویئر میں کمی ہوگی. آپ اپنی اصلاح کریں، ماں کی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات، بہت خوبصورت. اپنی فکر کریں، ماں کے پیار میں کمی نہیں ہے. ماں تو ماں ہے. ماں تو ماں ہے. محمد آصف ہے لاہور سے. ہماری تنخواہ میں سے جی پی فنڈ کی کٹوتی ہوتی ہے، اس کٹوتی پہ حاصل ہونے والا منافع سود تو نہیں ہے؟ اس کے جہاں تک میں جانتا ہوں 2 طریقے ہوتے ہیں. بعض تو سرکاری محکمے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو 100 روپے آپ کا فنڈ اب مہینہ کاٹا جائے گا تو 100 روپے آپ کو گورنمنٹ بھی دے گی. ٹھیک ہے. وہ تو حلال ہے. اب یہ جو 200 جمع ہو گیا اسے بینک میں رکھ دیا، اس پر سود لگے گا، وہ بھی آپ کو ملے گا، وہ سود حرام. صحیح. سود بہر حال حرام ہے. آپ ریٹائر ہوں، آپ کو رقم ملے، آپ اپنی رقم یا جو گورنمنٹ نے دی ہے وہ الگ کر لیں، جو بینک کا سود ہے اسے الگ کر لیں. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ انہوں نے نام نے لکھا، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو کیا پھر بھی اس پر والدین کی خدمت اور اطاعت واجب ہے؟ مسلمان ہونا نہ ہونا ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جو حقوق والدین کے ہیں یہ اس میں سے ایک حق نفی ہو جائے گا. نہ یہ ان کی وراثت کا مالک بنے گا، نہ وہ اس کی کسی چیز کے مالک ہوں. صحیح. بالکل. یہ حق نفی ہو جائے گا. مومن ہے تو بچے کا مال بھی ان کا ہے، بغیر پوچھے بھی خرچ کر سکتے ہیں. صحیح. مومن نہیں ہے تو یہ حق چھن جائے گا. اچھا. مومن ہے تو وہ جو مال چھوڑیں گے بچے کو وراثت میں آئے گا. مومن نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کا مال ہے، بچے کو نہیں آئے گا. اچھا. نہ وہ اس کے وارث بنیں گے نہ یہ ان کا. صحیح. باقی ان کی عظمت، ان کی خدمت، اخلاق، ان کی تابعداری وہ ساری وہی رہے گی. خلاف شریعت نہیں ہوگی. شرعی حدود کے اندر ان کا ادب، احترام، ان کی خدمت، ان کا علاج معالجہ وہ سارا ان کا حق ہوئی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. عزیز جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے اور ہمیں سینڈ کر دیجیے.
almurshid.tv پہ آپ کو سرچنگ کرنے کے لیے بہت کچھ مل سکتا ہے. ریسرچ کے لیے بہت اچھی ویب سائٹ ہے. حضرت جی کے جو تراجم ہیں انگلش اور اردو کے وہ بھی اس میں موجود ہیں. ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.